السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اکرام کی سیرت سے استفادہ کرنے اور ان کی سیرتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد اپنی عملی زندگی میں وہ اخلاق اور کردار نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی تو یہ طلحہ بن عبیداللہ بصرہ کے اندر تھے۔ تجارت کی غرض سے شام آیا جایا کرتے تھے، تو یہ بصرہ یہ شام کا ایک علاقہ ہے، وہیں یہ کاروبار کر رہے تھے۔ وہاں کے راہب نے انہیں یہ خبر دی کہ کیا تمہارے علاقے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اسی بات کو لے کر جب وہ گھر واپس لوٹے، مکہ پہنچے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا اور اسلام کا پیغام عام کیا۔ تو ایک راہب کی بات پہلے سے دل میں بیٹھی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دی، وہ مشرب اسلام ہو گئے۔ اور یہ واقعہ بالکل آغاز اسلام کا ہے، یعنی بالکل شروع دور کا واقعہ ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہی کے خاندان میں طلحہ بن خویلد نام کا ایک آدمی تھا، جو ابوبکر صدیق کو اور طلحہ بن عبیداللہ کو دونوں کو ایک ہی رسی باندھ کر سزا دیتا تھا۔ جو بھی سابقین اولین صحابہ اکرام ہیں، ان کی ہر سیرت کو آپ پڑھتے جائیے، آپ سارے صحابہ اکرام کو جو پائیں گے انہوں نے اسلام کی راہ میں بڑی تکلیف جھیلی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی قربانی دی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا طلحہ بن عبیداللہ ہوں یا دیگر صحابہ اکرام ہوں، جو سابقین اولین ہیں ان میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی راہ میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی تکلیف جھیلی ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کی، اور طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تھے، بڑے بہادر صحابی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کی سخاوت کرنے والے، ان کا شمار مالدار صحابہ اکرام میں ہوتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں تو شرکت نہیں کیے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مال غنیمت میں شریک ٹھہرایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لینے کے لیے آپ نے دو صحابہ اکرام کو، سعید بن زید اور طلحہ بن عبیداللہ، ان دونوں صحابہ اکرام کو مدینہ کے شمال جانب مقام حورہ کی طرف روانہ کیا تھا، تاکہ وہ قافلے کی خبر رکھیں کہ کہاں پہنچا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، تاکہ اس کی کارروائی کی جائے اور ان کا تعاقب کیا جائے۔ اس لیے یہ قافلے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور قافلہ بچ بچا کر کے ساحلی علاقے سے نکل گیا، اور وہاں مسلمان پہنچ گئے کہاں؟ بدر کی طرف، اور لڑائی وہاں پہ ہو گئی، اور یہ دونوں صحابہ کرام بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں ان کو شریک ٹھہرایا تھا۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تو شرکت نہیں کر سکے تھے، لیکن جنگ احد میں ایک بہت بڑی قربانی دی تھی،
طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جنگ احد میں بڑی مثالی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، ان کی بڑی قربانیاں جنگ احد کے موقع پر تھی۔ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا 11 مشرکوں کا مقابلہ کیا تھا، اور 11 مشرکوں کا جب مقابلہ کیے تو ان کی ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، کٹ کر کے زمین پر گر چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں جو صحابہ کرام آپ کے پاس قریب تھے، آپ کے پاس تھے، 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ 7 انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ صرف 2 صحابہ کرام باقی بچے تھے، ایک تو طلحہ بن عبیداللہ تھے اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچائی۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں اس قدر قربانی دیے کہ ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے 30 سے زائد ان کے جسم پر زخم آ چکے تھے، یعنی جسم بالکل لہو لہان تھا، چھلنی ہو چکا تھا۔ اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بالائی حصے کی طرف جا رہے تھے، گھاٹی پر چڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخم آلود تھے، دانت شہید ہو چکا تھا، چہرے پر زخم لگ چکا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم بھی سے خون بہہ رہا تھا۔ اوپر چڑھنے کی طاقت آپ کو نہیں تھی۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور گھاٹی پر آپ کو لے کر کے محفوظ جگہ پر پہنچے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی۔ اسی قربانی کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام ان کی بڑی تعریف کرتے تھے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے وہ جنگ احد کا دن، وہ سارا دن تو طلحہ بن عبیداللہ کا تھا، یعنی انہوں نے اس دن جتنی بڑی قربانی دی تھی سب سے بڑی قربانی انہی کی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی اسی قربانی کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں یہ حدیث بیان فرمائی، کہا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبیداللہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا جس آدمی کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ زندہ شہید کو دیکھے، یعنی اس روئے زمین پر چلنے والوں میں شہید کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لے، وہ شہید آدمی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی آدمی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کی راہ میں 4 لاکھ درہم خرچ کیا تھا۔ 4 لاکھ درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں سے ہی اپنے مال کو بے دریغ پانی کی طرح خرچ کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو مبارکبادی پیش کی۔ اور یہ مہاجرین میں یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کو مبارکبادی دی تھی اور آپ کو خوشخبری سنائی تھی۔ مہاجرین میں طلحہ بن عبیداللہ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، چونکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صحابہ کرام جو جنگ تبوک سے پیچھے ہو گئے تھے مسلمانوں نے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا۔ اور جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی اور آیت نازل فرما دی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو طلحہ بن عبیداللہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کو بشارت دی اور ان کی توبہ پر ان کو مبارکبادی کی کلمات پیش کیے۔ تو اس طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کلمات کی وجہ سے، مبارکبادی پیش کرنے کی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، تو طلحہ بن عبیداللہ کا بھی ایک نام ہے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، زخم لگا، تو آپ نے 6 صحابہ اکرام کا نام درج کیا تھا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنانا۔ ان 6 خوش نصیب صحابہ اکرام میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جب وفات ہو گئی اور خلافت کا مسئلہ پیش آیا
تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا۔ صحابہ اکرام ذمہ داری کو لینے سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے اللہ رب العالمین کا۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زندہ شہید ہیں، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، مہاجر ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، لیکن اتنی بڑی خصوصیتوں اور اتنے کمال اور اتنی فضیلتوں کے باوجود ذمہ داری کو لینے سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، یہ خلافت کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ ذمہ داری جلدی قبول نہیں کرنا چاہیے، ٹال دینا چاہیے۔ ذمہ داری لینا یہ بہت بڑی امانت ہے، کل قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بالآخر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کی ذمہ داری کو متفقہ طور پر جب صحابہ اکرام نے بیعت کی اور آپ کو سمجھایا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا گیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی ام کلثوم طلحہ بن عبید اللہ کے عقد میں تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد مقام بصرہ میں سن 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور جب یہ وفات پائے تو اس وقت ان کی عمر 62 سال تھی، اور انہوں نے ان کے 10 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور بصرہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔